تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ ہوں گے حسب معمول انشاءاللہ عز و جل مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ العالی، جو کہ آپ کے سوالات اور مشکلات کے قرآن و سنت کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں رہنمائی فراہم کریں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، مجمع الزوائد میں اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا کہ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے میری قبر پر ایک فرشتے کو مقرر فرما دیا ہے جس کے سننے کی صلاحیت ایسی ہے کہ وہ تمام مخلوق کی آواز کو سنتا ہے۔ جب بھی کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھ تک اس کے اور اس کے والد کے نام کے ساتھ پہنچاتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی پہلا سوال دیجیے ہمیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں اپنے رقم سے کسی کے کاروبار میں رقم انویسٹ کرتا ہوں تو اس کا جو منافع ہوگا وہ انٹرسٹ میں گنا جائے گا یا ایک کاروباری زبان میں ہم اس کو کہیں گے کہ کاروبار میں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرید و فروخت اور سودی معاملہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر جس کے پاس آپ انویسٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے پیسے کو لے کر فزیکلی کاروبار میں لگاتا ہے، کاروبار کرنے کی جو شرائط پائی جاتی ہیں وہ پورا اترتی ہیں، باضابطہ نفع ہوتا ہے، نفع پہلے سے طے ہوتا ہے، تناسب کے اعتبار سے آپ کو اتنے فیصد ملے گا، اس کو اتنے فیصد ملے گا، پہلے سے دیگر چیزیں طے ہوں کہ صرف پیسہ آپ ہی کا ہوگا یا اس کا بھی ہوگا یا دونوں کا ہوگا، تو یوں ضروری چیزیں سیکھ کر ان پر عمل کیا جائے اور اس کے مطابق انویسٹ کی جائے تو بلا شبہ انویسٹ کرنا ایک جائز طریقہ کار ہے اور اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس طرح کی غلطیاں لوگ کرتے ہیں وہ بہت واضح ہیں، وہ غلطیاں بھی بہت واضح ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں سے انویسٹ پکڑیں گے اور اپنی ادھاری ادا کر دیں گے، اپنے قرضے ادا کر دیں گے، اس پیسے سے مال خرید کر وہ مال آگے بڑھے، وہ مال بکے، وہ مال پھر یا تو نفع دے کر جائے گا یا نقصان دے کر جائے گا، یا ممکن ہے نہ نفع ہو یا نقصان ہو۔ تو یوں فزیکلی جو ہے انویسٹر کی رقم کو باضابطہ طریقے سے کاروبار میں لگانے کا طریقہ ہوتا ہے، اس طریقہ کار کو اکثر لوگ فالو نہیں کرتے، بہت زیادہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان غلطیوں کو درست کیا جائے، سیکھا جائے، جانا جائے کہ انویسٹ کے کیا مسائل ہوتے ہیں۔ تجارت کورس دارالفتہ اہل سنت کی اپلیکیشن میں موجود ہے۔ اس تجارت کورس کے اندر انویسٹ کے حوالے سے دو لیکچر ہیں، ایک ہے مداربت کیا ہوتی ہے، دوسرا لیکچر ہے شراکت یا شرکت کیا ہوتی ہے۔ یہ دونوں مختلف موڈ آف ٹریڈنگ ہے۔ مداربت کے اندر ایک کا پیسہ ہوتا ہے، ایک کی محنت ہوتی ہے، شراکت کے اندر دونوں کا پیسہ ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کے مسائل، ان مسائل کی جو سمری ہے آپ ان دونوں پروگرام کو دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے اس کو بھی دیکھیے، پھر آپ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھتا ہے تو دارالفتہ کے فون نمبروں پر یا آئندہ اس پروگرام میں وہ سوال لے کر آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مزید سوال شامل کرتے ہیں۔ جی، کوئی شخص ہماری
दुकान पर कोरा बिल यानी ब्लैंक बिल लेना है तो उससे देना कैसा, या हमारा किसी की दुकान पर जाकर ब्लैंक कोरा बिल मांगना कैसा? बराए करम जवाब इनायत फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत मेहरबानी होती अगर आप ये भी फरमा देते कि वो इसका इस्तेमाल करेगा कैसा, क्या करेगा इसका, किस पर्पज में लेके जा रहा है। हाँ ठीक है, वो क्या करेगा इस कोरे बिल से, तो फिर जवाब देने में भी आसानी होती। तो अब वाज़ेह नहीं हो रहा, कोई जायज़ इस्तेमाल हो सकता है इसका कोई एहतमाल हो, लेकिन इस तरीके से किसी और का बिल लेकर जाना, फिर मुफ्त लेकर जाता है या फिर इसके बदले में पैसे देता है, तो यूँ तफसीली मालूमात की ज़रूरत है। अच्छा, मतलब कोरा बिल कह रहे हैं ना, ये ब्लैंक बिल जी, तो इसका तो कोई पर्पज समझ में नहीं आ रहा। असल में कुछ कंपनियां वो होती हैं कि जो टैक्स देती हैं, ठीक है, और वो रजिस्टर होती हैं, ठीक है। होता ये है कि कुछ लोग जिनका टैक्स के मामलात के अंदर पूरी तरीके से शमूलियत होती है, ठीक है, तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि अगर आप टैक्स रिटर्न लेना चाहते हैं जी, तो फिर आप पूरा शो करें, यानी जो पूरी आप ट्रेल है वो शो करें, ठीक है, आपने इस जगहों पर माल बेचा है। ठीक है, तो मतलब हम तो आमतौर पर जाते हैं किसी से भी खरीद लेते हैं, जी जी, लेकिन जो कंपनियां जो टैक्स देती हैं फिर गवर्नमेंट से रिटर्न लेती हैं, जी जी, वो फिर ऐसे लोगों से माल खरीदती हैं या ऐसी कंपनी से माल खरीदती हैं ठीक, कि जो रजिस्टर होती हैं टैक्स के महकमों में। ठीक है। अब किसी ऐसे दुकान वाले ने बेचा है जो रजिस्टर नहीं है, ठीक, तो दूसरे का बिल इस्तेमाल करता है। ठीक, और भी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं, जायज़ और नाजायज़ कोई तबसरा मैंने नहीं किया, ठीक, तो तफसील और मकासद वाज़ेह नहीं थे, ठीक, तफसील और मकासद के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ठीक है। उसका इस्तेमाल बताएं कहाँ कर रहे हैं, तो फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वाज़ेह जवाब भी दिया जाएगा। अगली कॉल दीजिए। सवाल ये है कि मेरी एक शॉप है, शॉप पे जो है ना एक पूरी 12 रुपए की है, जिसकी कीमत मैं 2 की अगर लेता हूँ तो 25 रुपए लेता हूँ, और ग्राहक को बता के लेता हूँ कि 2 पूरी 25 की है। अब वो तादाद में जो है ना ज्यादा हो गई, 8 हो गई या 12 हो गई, 8 के मैं 100 रुपए लेता हूँ जबकि 96 रुपए होते हैं उसके, और 12 पूरी के जो है ना 46 रुपए होते हैं, तो मैं 150 रुपए लेता हूँ। आया इस बारे में क्या हो, तो जो मैं पैसे ले रहा हूँ वो जायज है या नाजायज है? ठीक है जी। वैसे तो हमने यही देखा है आमतौर पर कि सब्जी वाला हो या फ्रूट वाला हो या और दीगर माल बेचने वाले हों जी, वो ज़्यादा आइटम पर पैसे कम कर देते हैं जी, इनके मामला उल्टा हो रहा है कि ये ज़्यादा आइटम पर पैसे बढ़ा रहे हैं जी। तो वो जो 25 वाली बात इन्होंने की है, तो वो रोजगारी की वजह से बाद का ऐसा होता है जी कि 2 देने में आप 25 रुपये मुकर्रर कर दें, लेकिन जब ज़्यादा फिगर बढ़ रहा है तो जाहिर बात है सामने वाले का तो नुकसान होता है जी। तो सबसे पहले तो ग्राहक को ये देख लें कि ग्राहक कितने का ऑर्डर दे रहा है, ठीक, फिर आप उसको बता दें कि भाई इसके इतने पैसे होंगे, ठीक है, पहले बता दें, सही, वो यस करे फिर दे दें। ठीक है। 96 के आप 104 रुपये ले लें। और मुझसे अगर ग्राहक को नहीं बताया, जैसे अब ये कह रहे हैं हम नहीं बताते, पता होता है, ये समझ लेते हैं दुकानदार का अंडरस्टूड होता है, एक ग्राहक को बताना पड़ेगा, हर ग्राहक को, क्योंकि जब ये कह रहे हैं कि 12 रुपए की है जी जी, और 96 रुपये बन रहे थे और ये 100 रुपये ले रहे हैं, जी, तो पैसे तो ज्यादा लिए ना इन्होंने। ठीक है। तो बहरहाल जो ले रहे हैं, जो दे रहे हैं, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगली कॉल दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता था, जैसे ये एक मोबाइल है, वैसे तो हम कैश में ले रहे हैं 15,000 रुपए का, तो वो बंदा एक एग्रीमेंट करता है, भाई इसको 1 माह के बाद मैं आपको पैसे दूंगा, तो ये 15 की बजाय मैं आपको 20 में दूंगा। तो आप मुझे इस हवाले से बताएं कि वो जो 15,000 की चीज 5,000 ऊपर दे रहा है, वो किस हिसाब से, वो तिजारत में सही है या नाजायज है? ठीक है जी। देखिए, उधार चीज महंगी बेचना बिलाशुबा जायज है, इसमें कोई शरई हर्ज नहीं है। जाहिर बात है उसका जो है ना पैसा इन्वेस्ट फंसी रहेगी, अगर यही ना फंसती तो वो कई डील कर सकता था, कई डील घुमा सकता था। वो एक जुदा गाना बात है कि क्या मकासद और क्या नहीं। शरई एतबार से इसकी पकड़ नहीं है, इस पर गिरफ्त नहीं है, कोई नाजायज़ मामला नहीं है। लेकिन बात यह है कि कुछ सूरतें ऐसी आ जाती हैं इस तरह की डील में भी, मिसाल के तौर पर 6 महीने की डील हुई और 6 महीने के बाद भी उसको पैसे नहीं दिए जा रहे। अब वो कहता जी मैं तो 22,000 रुपये लूँगा, मैं तो 23,000 रुपये लूँगा। डील जिस रेट पर हुई है वही रेट तय हो गए, उतने देने होंगे। अगर
मामला लेट भी होता है तब भी पैसों में इजाफा नहीं हो सकता। कुछ लोग ऑप्शन रख देते हैं कि भाई ठीक है ले जाओ, 4 महीने बाद पैसे देने हो तो 18,000 रुपये दे दीजिएगा और 6 महीने हो जाए तो 20 दे दीजिएगा। ये भी जायज़ नहीं है। एक कीमत पर एक मुद्दत पर सौदा होना ज़रूरी है। ठीक है, मुझसे आपने फिक्री जवाब तो दिया इसके जायज़ और नाजायज़ होने के हवाले से। यहाँ पे मैं चाहूँगा कि एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, वो ये कि जैसे इन्होंने मोबाइल की मिसाल दी और मुझे भी पता चला कि मार्केट में हमारे यहाँ बाबुल मदीना कराची की मार्केट में तो ये सूरत आम होती जा रही है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन जो है वो पहले तो 5-7 हज़ार में अच्छा मोबाइल आ जाता था और अब जो है वो लाखों रुपयों तक कहानी पहुँच चुकी है। तो लोग जो है वो महंगे मोबाइल लेना चाहते हैं। अच्छा, फिर कुछ लोगों को मोबाइल फोबिया होता है, वो आए दिन तब्दील कर रहे होते हैं। तो ये देखा है कि बाद बेचारे बिल्कुल मामूली तनख्वाह वाले अफराद जो होते हैं वो महंगा फ़ोन लेना चाहते हैं तो वो फिर उधार में ले रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरीके से हम माशरे में मुख्तलिफ अफराद को देखते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कह लें या किसी भी हवाले से आप कह लें कि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात में शामिल नहीं है, उनकी वो उतनी अहमियत नहीं है, लेकिन बहरहाल वो फिर वो किस्तों पर उधार पर ले रहे होते हैं और फिर इसके एक तासुर तो पड़ता है, इसका एक जो असर पड़ता है। इस हवाले से अगर आप कोई अखलाकी और तरबियती रहनुमाई फरमाएं। देखिए, शरई एतबार से जो चीज़ जायज़ है और जायज़ मकासद के लिए ली गई है, ठीक है, उसका इस्तेमाल करना तो जायज़ है। ठीक है। देखिए, हमारी ज़िंदगी के अंदर 2 तरह की चीज़ें आती हैं। एक को अशिया तायुश कहा जाता है, तायुश सहूलियात वाली चीज़ें कहा जाता है, और एक को अशिया ज़रूरिया कहा जाता है, ठीक है, बेसिक और बुनियादी ज़रूरत पर मुश्तमिल होती हैं, जैसे खाने पीने का सामान हो गया या घर में चारपाइयाँ हो गई। ठीक है। लेकिन इख्तियार है बंदे को, अगर किसी के पास पैसा है और वो जायज़ चीज़ जायज़ मकासद के लिए ख़रीदता है और उधार में ख़रीदता है तो शरई एतबार से तो कोई कबाहत नहीं है। ठीक है। लेकिन होता यह है कि कुछ लोग वो होते हैं कि जिनके लिए उधार में अदायगी भी मुश्किल हो जाती है। सही, आजमाइश में आ जाते हैं, आजमाइश में आ जाते हैं, या वो अपने शौक़ को अपनी ज़रूरियात पर फोकियत देकर फंस जाते हैं। ठीक, घर में खाने के लिए पैसे नहीं है और इनको अपने शौक़ की पड़ी है। ठीक है। तो शौक़, जायज़ शौक़ भी वो अच्छा होता है कि जो बैलेंस के अंदर रहे, हुदूद के अंदर रहे, उससे तजावुज़ ना करे। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। सोने का लेन देन करते हैं तो कुछ लोग हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए आ जाते हैं। इन्वेस्ट करते हैं इस हिसाब से कि हम जनाब ना जी, मिसाल है, हमारा प्रॉफिट है 1 तोले पे 2500 रुपया, 1 तोले पे 2500 रुपया है, तो वो कहते हैं कि आप हमारा 10 लाख इन्वेस्ट कर लें। तो ये हम आपको ना 6 माह के लिए देते हैं कि आप ये 6 माह इस्तेमाल करें और खुद ही सामान लाएं और खुद ही आप बेचें। तो इसके अंदर माना वो हमसे लेगा 2500 रुपए के हिसाब से। अब मसला ये पूछना था कि आया कि वो शख्स को महीने बाद पैसे वापस कर दिए जाए, वो दोबारा हमें सामान ला कर दे तब उसे प्रॉफिट दे, कि माना हम उसका सामान ले आते हैं और हर महीने उसको वो प्रॉफिट दे। बहुत अच्छा सवाल है और वाज़ेह अंदाज में सवाल है। शुरू में तो मैं समझ रहा था कि इसका कोई जवाब ही नहीं दिया जाएगा, लेकिन वह सवाल बहुत वाज़ेह है। देखिए, एक तो इन्होंने सराहत की कि उस पैसों से हम सामान लेकर आते हैं, ठीक, सोना लेकर आएंगे, और उस पैसों में जब सोना लेकर आएंगे तो ये तय होना चाहिए, मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपए का कितने ग्राम सोना आ जाएगा? 10 लाख रुपए का 40 लाख रुपए का 1 किलो है। अच्छा, 250 ग्राम का 250 ग्राम सोना आ जाएगा, ठीक है। तो 250 ग्राम सोना जब खरीदेंगे ये या कमोबेश जी, तो इनके पैसे लगे होंगे या नहीं? सपोज कर लेते हैं इनके अपने पैसे उसमें नहीं लगे होंगे, ये अब मेहनत ले रहे हैं, ठीक। तो अब मसला ये है कि पहले तो ये तय हो गया कि ये मुदारबत है, एक का पैसा है और एक की मेहनत है, ठीक है। पूरी दुकान तो उनकी है, लेकिन जो ये 250 ग्राम लेकर आए हैं और इसको जो खरीदने और बेचने का मामला करेंगे, इस छोटे से काम के अंदर 2 अफराद की शराकत है मुदारबत के एतबार से, ठीक है। एक चीज़ क्लियर हो गई, ठीक। अब अगली चीज़ ये है कि मुदारबत को महीनों से मौक़त किया जा सकता है, सही, कि 6 महीने के लिए डील हो रही है, साल के लिए हो रही है, ठीक, और उससे पहले ख़त्म भी किया जा सकता है, ठीक। तो जब कोई भी आदमी किसी के साथ मिलकर काम करता है तो हिसाब किताब करना उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर मुनसर होता है, ठीक, कि वो हर महीने हिसाब करेंगे, हर हफ्ते हिसाब करेंगे, या जो टाइम उनका एंडिंग टाइम जो तय हुआ है उस पर वो हिसाब करेंगे। सब इख्तियारात होते हैं। तो जो इनका असल जो इश्काल है वो ये है कि जी क्या हम हर महीने हिसाब करें या 6 महीने बाद करें, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं।
मुमकिन है बाज़ डील ऐसी हों कि मिसाल के तौर पर पहले महीने में ज़्यादा नफ़ा आ गया, दूसरे महीने में कम आया। अगर आप 6 महीने बाद हिसाब करते हैं तो जो नफ़ा नुकसान की सूरत है उसको सामने रख कर हिसाब करेंगे। और इसमें यह अर्ज़ करता चलूँ कि उनके पैसों से जो माल आ रहा है उसकी बुक अलग बननी चाहिए, उसका हिसाब बिल्कुल अलग होना चाहिए। इतने का माल आया, इतने का नहीं आया, और 6 महीने तो बोल दिए, लेकिन मुमकिन है कि 6 महीने जब पूरे हों, माल अभी आपके दुकान पर रखा हुआ हो, वो जो आखिरी डील हुई हो, आखिरी मरतबा आप लेकर आए हों, वो बिका ना हो, उसके बिकने का इंतज़ार किया जाएगा। वो बिक जाएगा, फिर आप क्लोजिंग करेंगे। कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर लें, ख़त्म करना चाहते हैं तो ख़त्म कर लें। और नफ़ा जो है वो तनासुब के एतबार से तय होगा कि इतने फ़ीसद आपको और इतने फ़ीसद आपको। आपने दुराने गुफ्तगू बताया है कि 1 तोले पर 2500 का आपको नफ़ा हो जाता है, लेकिन वहाँ आप ऐसा कोई हिसाब नहीं रखेंगे कि इतने तोले पर इतना नफ़ा मिलेगा। आपका काम है लाना और बेचना, तो लाने और बेचने पर एक तिजारत होती है। इस तिजारत पर जो नफ़ा हो रहा है, जो फ़ीसद आपने मुकर्रर किए, उस फ़ीसद के एतबार से आप दोनों अपना नफ़ा तकसीम करेंगे। नुकसान होता है तो फिर नुकसान के उसूल ज़वाबित मुकर्रर हैं, उनके मुताबिक नुकसान को फेस किया जाएगा। मतलब इस सवाल पे कुछ मुझे वो थे तहफ़्फ़ुज़ात थे, अर्ज़ करता हूँ। जी जी। एक तो ये इन्होंने फरमाया कि तोले पे 2500 रुपये। मुझे जितनी मालूमात है कि मिसाल के तौर पर कहो, अगर मिसाल है तो फिर तो ठीक, मिसाल के तौर पर कहो, ठीक। अच्छा, फिर इन्होंने जो माह का कहा कि माह बा माह सोने की, में आप जब जवाब इरशाद फरमा रहे थे, मैं आपका जवाब भी सुन रहा था और जहनी तौर पे मैं ये सोच रहा था सोने का कौन सा ऐसा काम है जिसमें माह बा माह हिसाब क्लोज हो सकता है। महीने की बात नहीं की उन्होंने, जी डील की, उन्होंने एक डील की बात की। ठीक है, एक वो 10 लाख रुपए से मिसाल के जेवरात कहीं और से खरीद कर ले आए, जी अपनी दुकान में रख लिए जी, और वो बेच दिए, नफा हुआ, ठीक है, तो ये बता दो। फिर ठीक है, अगली कॉल दीजिए। मेरा मुफ्ती साहब के बारगाह में सवाल है कि जो पतंग का कारोबार है, जैसे मसलन कोई मुसलमान पतंग बनाता है घर में और उजरत पे कि 1000 पतंग बनाया तो उसको 100 रुपए मिलेंगे, तो आया ये काम करना दुरुस्त है या नहीं है? जवाब इरशाद फरमा दे। मजीद नाजायज और हराम में क्या फर्क है, दोनों एक ही है या अलग अलग, इसका भी जवाब इरशाद फरमा दे। ठीक है जी। देखिए, पतंग के हवाले से फतवा रज़िया शरीफ में उसको लहव लाइब लिखा हुआ है जी। पतंग उड़ाने का जो काम है लहव लाइब है, और हमारे मुल्क में तो कानूनी पाबंदियां भी मौजूद होती हैं, और इससे जो इंसानी जानों को नुकसान पहुंचता है उसके जो मसाइल हैं और तफसील है वो जुदागाना है। अब लहव लाइब का जो मामला है वो बड़ा वसी है। ठीक, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि थोड़ा करें तो वर्जिश में आ जाती हैं, ज़्यादा करें तो लहव लाइब में आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन पतंग के अंदर तो कोई वर्जिश का पहलू भी नजर नहीं आता। ठीक है, जिसके अंदर वर्जिश का पहलू ही हो। ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह किसी किस्म की हो नहीं रही है इसमें, कोई भी ऐसा पहलू नहीं है। ठीक है, तो इसलिए खुलासा कलाम ये नजर आता है कि पतंग का जो काम है बनाने का या बनवाने का, इसकी जो तिजारत है वो ना की जाए, इसकी तिजारत करना दुरुस्त नहीं होगा। ठीक है। तो इन्होंने दूसरा सवाल ज़िमनी तौर पे किया कि नाजायज़ और हराम में क्या फ़र्क है? नाजायज़ और हराम में बहुत सारा फ़र्क है। हराम जो है वो उसका गुनाह होना यकीनी है। ठीक है, और बीच में एक और चीज़ भी आती है, मकरूह तहरीमी। ठीक है, हराम मकरूह तहरीमी से ज़्यादा बड़ा गुनाह होता है, और मकरूह तहरीमी भी गुनाह होता है लेकिन वो हराम से कम होता है। ठीक, बाज़ औक़ात मकरूह तहरीमी काम को भी फ़ुक़हा हराम कह देते हैं। ठीक है, ये भी दुरुस्त है। ठीक, लफ्ज़ नाजायज़ जो है इसका इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों पर होता है। ठीक, जो काम हराम है उस पर भी नाजायज़ का इतलाक़ कर दिया जाता है, जो मकरूह तहरीमी है उस पर भी नाजायज़ का लफ्ज़ बोला जाता है। ठीक, और बाज़ औक़ात जो काम मकरूह तंज़ीही है जी, उसके मुतालिक भी फ़ुक़हा लफ्ज़ नाजायज़ या मना कह देते हैं। ठीक, तो ये तो एक बहुत ही महारत की चीज़ है। ठीक, और एक मुफ्ती बनने के लिए जो महारत होती है उन चीज़ों में शामिल होती है कि कहाँ फ़र्क करना है और कहाँ नहीं करना। अवाम का काम ये है कि जिस चीज़ से मना किया गया है उस चीज़ से बाज रहें। ठीक है। तो जैसे आपने सवाल के जवाब में आपने इस बात को मेंशन तो किया, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा और वाज़ेह भी हो जाए। बाज़ औक़ात लोगों को देखा ये कहते हुए कि जब उन्हें मना किया जाए किसी चीज़ का, हराम या मकरूह होने का कहा जाए, तो फिर वो थोड़ी तस्दीक चाहते हैं। वो कहते हैं हराम है या मकरूह है,
اور اس سے جو مقصود ہوتا ہے جتنا معاشرے میں دیکھا ہے وہ یہ کہ اگر مکروہ ہے نا تو پھر چلیں ٹھیک ہے، اور حرام ہے تو پھر بچ جاتے ہیں. تو یہ سوچ یا یہ انداز جو ہے یہ کیسا ہے؟ دیکھیں اگر تو ان کا ذہن یہ ہے کہ اگر مکروہ تنزیہی تک ہوا جی تو ہمیں رخصت مل جائے گی، ہم کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان نہیں کہلائیں گے، تو یہ سوال کرنا اس پہلو کے اعتبار سے تو بہت اچھا ہے. صحیح ہے. بعض اوقات انسان پھنسا ہوتا ہے، اس کو کام کرنا ہوتا ہے ٹھیک اور اس ذہن بنا لیتا ہے کہ اگر گناہ ہو رہا ہو تو میں یہ کام نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، یہ تو قابل ستائش ہے. تو اس سوال کے ذریعے تو وہ گناہ سے بچنا چاہ رہا ہے. جو تقویٰ ہے، گناہ سے بچنے کو تقویٰ کہتے ہیں، ٹھیک اس سے بچنا چاہ رہا ہے. اور اگر وہ گناہ کے درمیانی فرق تلاش کرتا ہے کہ کون سے قسم کا گناہ ہے، جی تحریمی ہے یا حرام ہے، اور تحریمی پتہ چلے پھر بھی وہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں تو وہ جری ہے، اللہ اکبر، بہت جرات کے ساتھ جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کر رہا ہے. ٹھیک. تو یہ انتہائی قابل مذمت پہلو ہے. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. ایک شخص پرندہ لینے آتا ہے اور وہ دکاندار کے پاس نہیں ہوتا. دکاندار کہتا ہے کہ ہم لے آئیں گے، آپ کو 50,000 روپے کا دیں گے. اسی طرح ایک شخص طوطوں کا جوڑا لے کر آیا اور کہتا ہے کہ بیچ کو دکاندار کہتا ہے کہ جتنے کا بھی میں بیچوں گا آپ کو 20,000 روپے دوں گا، اوپر کے پیسے میں خود رکھوں گا. تو یہ کیا درست ہے؟ اگر نہیں تو درست طریقہ بتانا ہے. اسی طرح پرندے میں بیماری ہوتی ہے تو دکاندار کہتا ہے کہ جو چیز ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور بیماری کی نشاندہی نہیں کرتا، تو کیا یہ ایسا بیچنا درست ہے؟ تین سوال کر لیے ہیں جی. کمال ہے. اب آپ ہی بتائیں ایک ایک سوال. پہلا سوال یہ کہ ایک شخص پرندے کی ڈیمانڈ کرتا ہے کسی مخصوص اور وہ اس کے پاس دکاندار کے پاس ہے نہیں، تو دکاندار یہ طے کر لیتا ہے کہ بھئی میں 50,000 کا دوں گا آپ کو، اگر آپ کہتے ہو تو میں لا دیتا ہوں. دیکھیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں لا دیتا ہوں، میں دوں گا، اور دونوں اس بات کو سمجھتے ہوں کہ ہمارا یہ وعدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. پرندہ آنے کے بعد وہ چاہے تو نہ لے بے شک. صحیح ہے بھائی ڈیل نہ ہونے کا تو یہ مطلب ہے نا، کسی بنا پر اس کا ارادہ بدل جائے تو اس کو اس بات کا حق حاصل ہے. ٹھیک ہے، جو خریداری کے لیے آیا ہے. تو وعدہ کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وعدہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب وہ بھی خرید و فروخت کی طرح لازم ہو گیا. ٹھیک ہے. تو خرید و فروخت اور وعدے میں فرق کیا رہے گا پھر؟ ٹھیک ہے. تو وعدہ کر لیا جائے اور اس وعدے کے نتائج سے دونوں واقف ہوں. ٹھیک ہے. کہ بھئی اس وعدے کے یہ نتائج نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں جب یہ بات آتی ہے کہ اچھا وعدہ کر لیں مال نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے ہم وعدہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پتہ چلے سامنے والی پارٹی جو ہے نا وہ بتائے گی پھر آپ کو جی، اور اگر وہ نہ خریدے تو یہ پریشان. آپ نے وعدہ کیا تھا. دونوں اس کے نتائج سے واقف ہوں. ٹھیک ہے. تو جب ہی وعدہ کرنے کا مفہوم پایا جائے گا تو وعدہ کرنے کے بعد جب مال آ جائے یہ خود خرید لیں. ٹھیک ہے. اچھا وہ بھی یہ نہ کہہ کر آئیں کہ جی ذرا دکھانے کے لیے دے دو، پارٹی مان کے دے دوں گا ورنہ نہیں. ٹھیک ہے. تب بھی ان کی ملکیت میں تو مال نہیں آیا. ٹھیک ہے. بیچنے والے کی ملکیت میں مال آنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تب وہ آگے بیچ سکتا ہے. صحیح. کوئی ایسی صورت بنائی جائے کہ بیچنے والے کی ملکیت میں مال آ چکا ہو. ٹھیک. یا پھر یہ کر لیا جائے کہ جو بظاہر مشکل ہے، جی، بیچنے والا زیادہ نفع رکھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس بات پر عمل نہیں کرتا جو میں عرض کرنے لگا ہوں. ٹھیک. کہ بھئی جتنے کا بھی آئے گا مجھے 1,000 روپے آپ زیادہ دے دینا کمیشن. گویا کہ کمیشن لے لو. کمیشن کے. ٹھیک ہے. تو ان کی ملکیت میں آنا ضروری بھی نہیں ہے پھر. ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ کوئی شخص پرندے وغیرہ جوڑا وغیرہ طوطے کا بیچنے آیا اور مہنگے، تو اس نے کہا بھئی میں ٹھیک ہے رکھ لیتا ہوں اپنی دکان میں، جتنے کا بھی بکے یہ 20,000 آپ کو دوں گا، بقیہ اوپر جو بھی ہوں گے وہ میں رکھوں گا. یہ خرید و فروخت تو نہ ہوئی اس سے. جی، یہ تو دونوں نے خرید و فروخت تو نہ کی. خرید و فروخت نہیں ہوئی ہے. گویا کہ اس کو وکیل بنایا ہے بیچنے کا. جی. اب یہ بیچ کر اجرت لے گا. جی. اور اجرت ہے مجہول. جی. جتنے کا بکے اب پتہ نہیں کتنے کا بکے گا. کتنے کا بکے گا. ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ پرندہ بیمار ہے اور وہ کسٹمر کو بتایا نہیں، کہہ دیا بھائی دیکھ لو آپ کے سامنے جو بھی ہے. دیکھیں گاڑیوں وغیرہ کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، چلا لیتا ہے، سٹارٹ کر لیتا ہے، اس کی آواز سے پہچان ہو جاتی ہے. ٹھیک. باڈی کو دبا کر دیکھ لیتا ہے. جی. گاڑیوں کا کام کرنے والے عام طور پر رات کو گاڑی نہیں دیکھتے، دن کو دیکھتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کلر جنمن ہے یا بعد میں کیا ہوا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، اس کے اندر جو آپ نے کہہ دیا جیسا ہے اس کے بنیاد پر خرید لیں.
ٹھیک ہے، تو معاملہ کسی حد تک واضح دھوکے کا پہلو نہیں پایا گیا۔ ٹھیک۔ اب پرندے کے اندر ہر ایک آدمی کو تو پہچان نہیں ہوتی کہ پرندہ سست کھڑا ہے تو اس انداز پہ کھڑا ہوگا جی، اور اگر صحت مند ہے تو اس انداز پہ کھڑا ہوگا، تو یہ کہہ دینے کے باوجود ضرر کا پہلو تو پایا جا رہا ہے۔ ٹھیک، کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ مسلمان کو جس سے ضرر پہنچے، اس کی صورت نہیں بننی چاہیے۔ ٹھیک، میں کوئی واضح حکم تو بیان نہیں کر رہا جی، لیکن ایسا نہ کیا جائے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے جی۔ مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں ایک سوال یہ عرض یہ ہے کہ کاروبار میں ایک صورت تو پارٹنرشپ کی ہے، مگر آج کل ایک اور صورت آ گئی ہے جسے مزاربت کہتے ہیں، ان میں کیا فرق ہے اور کون سی صورت جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی، ایک نئی صورت آ گئی ہے مفتی صاحب۔ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے وقت نکال کے یہ پروگرام دیکھا، اور آپ سے یہ ہم ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ یہ پروگرام دیکھتے رہیں۔ جب آپ تاجر ہیں تو تجارت کے مسائل بیان ہوتے ہیں، آپ کا اس میں سب سے بڑا فائدہ ہے۔ تو جب دیکھتے رہیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو موضوعات ہیں ہمارے آج کے سلسلے میں بھی زیر بحث آئے ہیں اور ہر سلسلے میں زیر بحث آتے ہیں۔ تو مشورہ آپ کے لیے وہی ہے کہ دارالفتہ اہل سنت کی اپلیکیشن میں تجارت کورس کے نام سے لیکچر موجود ہیں، وہ آپ سنیے، اللہ نے چاہا تو آپ کو پتہ چلے گا کیا چیزیں جائز ہیں، کیا چیزیں ناجائز ہیں، کیا چیز مارکیٹ میں نہیں آئی ہے، کیا چیز پہلے سے رائج ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے جواب ہو گیا ان کا۔ جی ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ یہ جو قسطوں پہ پلاٹ وغیرہ لیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائے، حالانکہ وہ پلاٹ وغیرہ دکھاتے بھی نہیں ہمیں، صرف ایک فائل دے دیتے ہیں، تو آیا کہ یہ اس طرح کا پلاٹ قسطوں پہ لینا جائز ہے؟ اور ایڈوانس میں کچھ رقم بھی ہم سے لیتے ہیں، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ پلاٹوں کے حوالے سے کئی طرح سے کام ہوتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ پلاٹ موجود ہے، نقشہ بھی بن چکا ہے، کس بلاک میں ہے وہ بھی نومینیٹ ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں فزیکلی، اس کی بھی صورت موجود ہے۔ ہر اعتبار سے پلاٹ کی جو شناخت ہے جی، اس کا جو تعین ہے وہ موجود ہے۔ صحیح۔ تو دیگر کوئی شرعی خرابی نہ پائی جا رہی ہو تو ایسا پلاٹ قسطوں میں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اس کے بعد ایک اس سے نچلی قسم آ جاتی ہے، نقشہ تو بنا دیا ہے، بلاک تو بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، سیکٹر تو بنا دیا ہے، گلیاں تو بنا دی ہیں، لیکن وہ نقشے میں بنائی ہیں، عملی طور پر میدان ہے، چٹیل میدان۔ ٹھیک۔ اور یہ پتا ہے کہ جناب روڈ کے اس طرف جو یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس طرف ہوگا یا اس طرف ہوگا، ٹھیک، بعض اوقات یہ بھی نہیں پتا ہوتا۔ ٹھیک ہے، اور وہ سیکٹر کہاں وہ بنائیں گے، تو یہاں کنفیوژن آ رہی ہے۔ صحیح۔ اس سے نیچے ایک اور صورت ہے کہ اصلاً نقشہ ہی نہیں بنا ہوتا، پتہ نہیں ہوتا وہ پلاٹ اس سینکڑوں ایکڑ میں کہاں ہوگا، اس کے اندر بھی اعلیٰ درجے کی کنفیوژن ہے۔ تو یہ جو دو صورتیں ہیں آخر والی، اس سے تو ہم اتفاق نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، پہلی صورت پائی جائے تو جائز ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک چیز میں ایک آدمی سے خرید رہا ہوں 100 روپے کی، 200-400 وہ خریدتا ہوں میں، اگر وہ مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے ایڈوانس دے دو 20,000 روپے یا 50,000 روپے، اور وہی چیز میں آپ کو 90 روپے کی دیتا ہوں، تو یہ خریدنا کیسا ہے میرا؟ ٹھیک ہے جی۔ وبا ایسے ہی پھیلتی ہے شاید، وبا ایسے ہی پھیلتی ہے شاید۔ ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، ہوا چلتی ہے، مختلف چیزوں کی ہوا چلتی ہے۔ جی، تو دیکھیں عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ مال بیچنے والا کوشش کرتا ہے کہ ادھار مال مل جائے اسے، اور پیسہ دیے بغیر ادھار میں مال لے کر وہ اپنا بیچتا ہے، کاروبار کرتا رہے۔ جی، یہ ایک نئی صورت آئی ہے کہ جی مال خریدنے والا مال کے بھی پیسے دے اور اضافی طور پر الگ سے بھی اس کے بعد پیسے رکھوائے۔ تو یہ جو الگ سے پیسے رکھوانے کی شرط ہے، یہ بلا شبہ شرط فاسد ہے، عقد اس کا تقاضا نہیں کرتا۔ بعض صورتیں ایسی پائی جا سکتی ہیں جہاں عقد تقاضا کرتا ہو، مثال کے طور پر یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہفتے 2 ہفتے کی ادھاری چلتی ہے، ٹھیک ہے، مال خرید لیا اور اس کے پیسے 15 دن بعد دینا طے ہے، تو رولنگ میں مال رہتا ہے، تو کمپنی کچھ پیسے سیکیورٹی کے طور پر رکھوا لیتی ہے کہ بھئی آپ چونکہ ادھاری میں مال خریدیں گے بیچیں گے تو کچھ پیسے ڈپازٹ کے طور پر رکھوا دیں، لیکن اس کی وجہ سے پیسے کوئی کم نہیں کیے جاتے۔
ٹھیک ہے، جو ریٹ ہے وہی ریٹ رہتا ہے، وہ دیے جاتے ہیں، بلکہ نقد سے مہنگا ہی بیچا جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ بھئی نقد تو آپ لے نہیں رہے ہیں، ادھار لے رہے ہیں تو ہم آپ کو 1-2 روپے مہنگا بیچیں گے. ٹھیک ہے. یہاں تو جو ڈپازٹ یہ جمع کروا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ قرضہ ہے. ٹھیک ہے. اس قرضے کی وجہ سے قیمت کم کروانا چیز کی، تو یہ تو قرضے سے نفع اٹھانا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو سودی معاملہ ہوگا. اللہ اکبر کبیر. اگلی کال دیجیے. یہ پوچھنا تھا کہ جو کسی کے ساتھ نا کام کرنے کے لیے برتنوں کا کام کرنا ہے، وہ پیسے لگائیں گے، میں کام کروں گا، کیا اس کا پیسے آدھو آدھو ہوگا نا؟ جو منافع ہوگا آدھو آدھو ہوگا، کہ یہ کرنا جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے. 2-3 کال ساتھ لے لیتے ہیں پھر جواب لیتے ہیں. کہیں جگہ پر پانی لیٹر میں بک رہا ہے اور کہیں جگہ پر پانی گیلن میں بک رہا ہے، تو دونوں صورتوں میں جائز کون سا؟ ٹھیک ہے جی. پانی لیٹر اور گیلن میں اور گیلن میں. لیٹر والے کیا دودھ کی طرح آپ کو دیتے ہیں؟ نہیں، لیٹر والے بھی جو ہے وہ پیمانہ ہی ہوتا ہے، وہ گیلن ہی ہوتے ہیں، بوتل ہی ہوتی ہے نا. جی جی بوتل ہی ہوتی ہے عام طور پر. تو دیکھیں لیٹر کہیں یا گیلن کہیں، برتن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اس برتن میں پانی ہمیں ملے گا، تو یہ خود ایک پیمانہ ہے. الفاظوں سے جو ہے نا وہ فرق نہیں پڑے گا جب ہمیں پتہ ہے کہ اس برتن میں ملے گا. جیسے بوتل ہم خریدتے ہیں جی جی، تو بعض اوقات تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ 1 لیٹر کی ہے. ٹھیک ہے. غور سے پڑھیں تو 1.5 لیٹر کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو چھوٹی بوتل لیتے ہیں تو اس کی تو ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کتنا اس میں کتنے پیمانے میں موجود ہے پانی. جی. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس بوتل کو ہم نے خریدا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بوتل خود ایک پیمانہ ہے. اچھا مصطفی، یہ جو آر او پلانٹ وغیرہ لگے، آپ نے جواب تو دے دیا اور اس میں آ گیا، لیکن میں تھوڑی اور وضاحت چاہ رہا ہوں. آر او پلانٹ وغیرہ لگے مختلف علاقوں میں، بالخصوص کراچی میں، تو اب ان میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ گیلن، مختلف سائزز کے گیلن ہوتے ہیں، وہ لے کے جاتے ہیں. جیسے 12 لیٹر کا ہے، 15 لیٹر کا ہے، 19 لیٹر کا ہے، تو ادھر تک ہیں. تو اب وہ لے کے جاتے ہیں، وہ اس کو فیل کرتے ہیں اور جو ہے لے کر آ جاتے ہیں. اب اس گیلن میں کسی حد پہ جا کے وہ لیٹر پورا ہوتا ہے. اب اس سے تھوڑا کم یا زیادہ ہو گیا تو یہ چل جائے گا یا نہیں چلے گا؟ دیکھیں دیکھا جاتا ہے کہ پانی کس شیپ میں دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر بالکل سیل پیک ہے تو بالکل آخر تک بھرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ کچی پیکنگ ہوتی ہے جی، تو اس میں پانی چھلکنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو یوں پورا ہی دینا چاہیے، اسی کی تاکید ہے. ٹھیک ہے. مفتی دوسرا سوال تو پیسے لگائیں گے یہ اور جو ہے وہ منافع لیں گے. ظاہر بات ہے، پیسہ لگانے والا منافع ہی چاہتا ہے، وہی اس کا مقصد ہے. جی. سوال کیا تھا اصل؟ سوال یہ تھا کہ برتنوں کا کام کریں گے، پیسہ کوئی اور لگائے گا اور کام یہ کریں گے. ٹھیک ہے. دیکھا جائے گا کیا یہ پہلے سے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ صورت ہوتی ہے کہ ایک بندہ پہلے سے برتنوں کی دکان کھول کر بیٹھا ہوا، کچھ پیسے کم پڑ گئے، اب وہ کسی اور سے پیسے لے کر مزید کام کو بڑھانا چاہتا ہے. تو ٹھیک ہے، اس سے پیسے لے کر مال اور لے آئے گا اور مال اور لا کر بیچنا شروع کر دے گا. لیکن اس پہلے سے موجود مال اور نیا مال مکس ہو جاتا ہے، حساب الگ نہیں رکھا جاتا اور بک ان کی الگ نہیں بنائی جاتی، حساب کتاب کی بک، اور لم سم کر کے اس کو نفع دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ طریقہ کار تو غلط ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ پہلے سے کام کر رہے ہیں، نیا مال لانا چاہتے ہیں، اس مال میں ان کی محنت ہوگی، اس کا پیسہ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ لے سکتے ہیں، لے لیں. اس مال کا حساب الگ رکھیں، ایک ایک پیس کا حساب الگ رکھیں. ٹھیک. یہ طے کریں پہلے سے کہ دکان کا جو ایکسپینس ہوگا، میرا بھی تنہا آدمی کا اتنا مال ہے، پھر دونوں کا مل کر بھی اتنا مال ہے، ٹھیک، شراکت مداربت کے اعتبار سے، تو دکان کے ایکسپینس میں سے کتنا حصہ اس کیٹیگری میں شامل کیا جائے گا، یہ طے کریں. تناسب کے اعتبار سے نفع طے کریں. پھر اسی طریقے سے جو بالکل کام نہیں کر رہا، ٹھیک، نئے سرے سے کام کرنا ہے، پیسہ ایک کا ہوگا، یہ کام کرے گا، یہ بڑی آسان صورت ہے. ٹھیک، پہلے سے کوئی مال نہیں ہے تو خلط ہونے کا اندیشہ بھی نہیں ہے. ٹھیک، تو مداربت کے جو اصول ہیں ان کی روشنی میں کام کیا جائے گا. ٹھیک. میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، کیونکہ بالعموم ہمارے یہاں مشرقی معاشرے میں اور مسلمان معاشرے میں مرد کا جو کردار ہے، اسلامی بھائی کا جو کردار ہے، اس کا ایک بہت بڑا مطلب وہ یہ ہے کہ یہ کماؤ پوت کہتے ہیں، بیٹے کی ولادت ہوتی ہے تو کمائے گا، کسی نہ کسی معاشی سرگرمی میں انوالو ہوگا، چاہے وہ جاب ہو، چاہے کاروبار ہو. اب ہم دیکھتے ہیں گھروں میں بچوں کی جیسے تربیت ہو رہی ہوتی ہے، چھوٹی اسی عمر سے اسکول، مدرسے یا جو بھی پڑھانا ہوتا ہے وہاں بھیج رہے ہوتے ہیں. پھر جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اس کی وجہ سے تقاضے پورے کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو میں
آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں یہاں پہ وہ کون سی عمر ہے جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ بچوں کو کچھ نہ کچھ تجارتی معاملات بھی سکھائیں، یا جس فیلڈ میں انہیں بھیجنا، چاہے وہ جاب کی ہو چاہے تجارت کی ہو، وہ کچھ نہ کچھ سکھانا شروع کر دیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی کو وصیت کی جی، اور وہ ایک یا دو جملے کی وصیت نہیں تھی، پورا اس کا رسالہ بن گیا. ٹھیک ہے. میں کل ہی وہ وصیت پڑھ رہا تھا تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ پہلے علم حاصل کرو، ٹھیک ہے، دین کا علم حاصل کرو، ٹھیک ہے، پھر روزگار سے وابستہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، پھر شادی کرو. ٹھیک ہے. 3 اسٹیپ بیان کرو گے. 3 اسٹیپ بیان کی. جی. اب آپ کا جو سوال ہے کس عمر میں کاروبار، تو دیکھیے کاروبار کرنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی انسٹیٹیوٹ ضروری ہو. ٹھیک ہے. سب سے پہلی جو فیکٹری کاروبار سکھانے کی جی وہ ماحول ہے. ٹھیک ہے. ایک آدمی اس کا خاندانی کام ہے، وہ بچپن سے باپ کے ساتھ جاتا ہے، جی، تو کسی کو سکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح ہے. یا ایک آدمی کا خاندانی کام تو نہیں ہے لیکن اس کے والد کسی کی دکان پہ کام کرتے ہیں، اس کا وہاں آنا جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یا وہ خود کسی کی دکان پر کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر مارکیٹ میں انوالو رہا ہے. جی ہاں. جو انوالو نہیں ہے وہ تو 25 سال یا 50 سال بھی ہو جائے تو اس کے لیے تو کاروبار کرنا مشکل ہوگا. ٹھیک ہے. اور ہر شخص کاروبار کرے ضروری بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک بڑا طبقہ وہ ہوتا ہے جو نوکری کے پیچھے بھاگتا ہے. ٹھیک. بلکہ یوں کہیے آپ کے جو بڑے شہر ہیں ان کے اندر انڈسٹریز ہوتی ہیں. ٹھیک. فیکٹریاں ہوتی ہیں، مل ہوتی ہیں، مختلف صنعت و حرفت ہوتی ہیں. چھوٹے شہروں کے اندر تو یہ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک. نہ کوئی فیکٹری، نہ کوئی صنعت و حرفت، نہ کوئی اور کام، ٹھیلا لگانے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا. تو پھر وہاں میٹرک کر کے اور انٹر کر کے لوگ سرکاری نوکری کے پیچھے دوڑتے ہیں. ٹھیک. کوشش کرتے ہیں کہ سرکاری نوکری کا حصول ہو، افواج میں جاتے ہیں. تو یوں کوئی لگا بندہ ضابطہ اور قاعدہ تو ہے نہیں. ٹھیک ہے. اس سے ایک کال لے لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت تقریباً اختتام پذیر ہے. آخری کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر کوئی نیوز ایجنسی قائم کرے تو نیوز ایجنسی کے اندر مختلف اخبارات اور مختلف میگزین وغیرہ سیل کیے جاتے ہیں، اور ان میگزین اور ان اخبارات کے اندر مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، تو نیوز ایجنسی قائم کرنا اور اس طرح کی چیزیں سیل کرنا کیسا؟ ماشاءاللہ بہت ہی الگ سوال ہے ہمارے سلسلے میں جو آیا. خوشی بھی ہوتی ہے ہمیں کہ بالکل ڈیفرنٹ مارکیٹ سے سوال ہے. اول تو مجھے نیوز ایجنسی کا دائرہ کار کیا ہے اس کی آگاہی ہے نہیں. ویسے دو باتیں ہیں. ایک انہوں نے ورڈ اس طرح گیت تیل کی ایجنسی ہوتی ہے جی، یہ تو شاید اسی طریقے سے ایجنسی ہوتی ہوگی. نیوز پیپر ایجنسی کی بات کر رہے ہیں. وہی نا نیوز پیپر ایجنسی کہ جو ہیکر ہیں وہ اس سے پھر لے کر جائیں گے. جی جی جی. تو ٹھیک سمجھاؤں پہ اس کا مطلب ہے اصل میں نیوز ایجنسی وہ بھی ہوتی ہے نا بعض اوقات. میرے نظر میں وہی آئی تھی. جی. اچھا اب آگے آتے ہیں. دیکھیے اخبارات دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ اخبارات ہوتے ہیں کہ خبروں پر مشتمل ہوتے ہیں، اور ایک وہ اخبارات ہوتے ہیں جو فلمی اخبار کہلاتے ہیں. تو ان کے خریدنے کا مقصود ہی فلموں کے متعلق آگاہی حاصل کرنا، اور اصل اس سے بڑھ کر آگاہی حاصل کرنا جو ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے. تصویریں دیکھنا مقصود ہوتا ہے. اس پر جو ہے نا بے ڈھنگی قسم کی واہیات قسم کی تصاویر ہوتی ہیں اور لوگ وہ خریدتے ہیں. اب تو پتہ نہیں ایسے اخبار چھپتے ہوں گے یا نہیں، کیونکہ اب تو نیٹ اور ورچوئل جب سے انڈسٹری بڑی ہے جی تو معاملہ کہاں سے کہاں تک کافی آ گئے. اب آ جاتے ہیں ان اخبارات کی طرف جن کے اندر وہ ہے جو واقعی میں اخبار ہیں، خبریں ہوتی ہیں. جی خبریں اصل مقصود ہوتی ہیں. تو مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے اسی طرح کا ایک سوال پوچھا گیا. اس میں تصاویر بھی ہوتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ خریدنے والے کا جو مقصود ہے وہ تصاویر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا مقصود ہے خبروں کے ذریعے منفعت حاصل کرنا. ٹھیک ہے. اور یہ ایک جائز منفعت ہے. تو اس کام کے اندر غالب طور پر یہ پہلو موجود ہے. ٹھیک. اگرچہ کہ آج کل کے جو اخبارات ہیں وہ بھی پہلے جیسے نہیں رہے. وہ اخبارات بھی اب ان کے اندر پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہفتے میں ایک دن پیپر آتا تھا. جی. کوئی ایک رنگین پیپر آ جاتا تھا فلمی صفحہ. اب تو روزانہ ایک صفحہ لازم قرار دے دیا گیا ہے. ٹھیک. تو اس بنیاد پر جو ہے وہ
لیکن غالب جو حصہ اس کا ہوتا ہے وہ معلوماتی اور خبروں پر مبنی ہوتا ہے، باقی چیزیں ضمناً ہوتی ہیں. مقصود دیکھا جائے گا انما الامور بالمقاصد، باقی چیزیں طبعاً اور ضمناً ہوتی ہیں، تو مقصود کو دیکھتے ہوئے اس کام کو جائز ہی کہا جائے گا اور ناجائز ہم نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے جی، آپ کا جواب بھی ہو گیا. اخبار پڑھنے کا ویسے میرا بہت پرانا شوق رہا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں 8ویں کلاس سے خرید کر اخبار پڑھتا تھا. اللہ اکبر. ابھی ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے.